جہاں تک نئے انتظامی یونٹس کی بات ہے اور ڈیولیوشن کی بات ہے اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی بات ہے، یہ تو 100% اس کی ضرورت بھی ہے اور واقعی سسٹم کے اندر یہ ایک خامی ہے، کیونکہ صوبے جو ہیں وہ اپنے وسائل اپنی مرضی سے خرچتے ہیں اور وہ نچلی سطح پر نہیں جا رہے اور اس کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ اور جہاں تک سسٹم ریسیٹ کی بات ہے، اگر تو اس طریقے سے سسٹم ریسیٹ کیا جائے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایک افیکٹو گورنمنٹ ہو، ایک افیکٹو گورننس ہو، تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے اور ظاہر ہے کون محب وطن ہے جو اس سے انکار کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبے بنانا، انتظامی یونٹ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی بن سکتے ہیں جو کہ جنرل مشرف کے زمانے میں بنے، ڈویژنل لیول پہ بن سکتے ہیں، وہاں کیونکہ پرابلمز آئے تھے، کیپیسٹی کے پرابلمز آئے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کے پرابلم آئے تھے، افیکٹو گورننس کے پرابلم آئے تھے، تو اس کو اگر وہاں ڈسٹرکٹس ابھی نہیں اس قابل تو ظاہر ہے ڈویژنل لیول پر پیرافرنیلیا بھی موجود ہے اور آپ کو کیپیسٹی بھی مل سکتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ صوبے بنانا شاید پنجاب میں مخالفت نہ ہو، لیکن باقی ہر جگہ پرابلم ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی اور سندھی عوام جو ہے وہاں کی اکثریت شاید وہ اسے قبول نہ کرے، ریزسٹ کرے۔ دوسری طرف ظاہر ہے ان کے لیے کراچی بڑا قیمتی ہے، تو اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، جب قیام پاکستان کے موقع پر فیڈرل ایریا جو ہے ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا کراچی کو، وہ کیپٹل بھی تھا، تو اس وقت بھی ایوب کھوڑو صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے بڑا اس پہ احتجاج کیا تھا، پھر ان کو ڈسمس کرنا پڑا تھا، تو یہ معاملہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح بلوچستان کے اندر اور اسپیسیفک قسم کے پرابلم ہے، ایک بلوچ ایریا بڑا شورش زدہ ہے، دوسری طرف پشتون ہیں، اور اگر پشتون اور بلوچ الگ الگ ٹیریٹریز بن جاتی ہیں تو ایک جو بیلنس ہے نیچرل، جس سے کہ سٹیٹ جو ہے وہ جس سے سٹیٹ کو فائدہ ہے، جس طرح سندھی اور اردو کا بیلنس ہے، تو وہ ظاہر ہے ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر پہلے یونیفیکیشن ہوئی، صوبہ ایک صوبے میں شامل ہوئے سارے، اب پھر جو ہے وہ 2 صوبوں میں شامل ہوگا، جو ہے آپ تقسیم کریں گے، اس کی اپنی پرابلم۔ اور پھر جہاں آخری رہ گیا پنجاب کے اندر ظاہر ہے انیشلی تو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، لیکن پنجاب بطور ملک جو ہے وہ 1750 سے جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ بعد میں انگریزوں کے دور میں صوبہ بنا، اور یہ تو ملک تھا، تو الٹیمیٹ اس کی جو یونٹی ہے اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، اس یونٹی کو ختم کیا جائے گا تو جو پاکستان کی بیک بون ہے وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کی بیک بون جو ہے وہ فوج ہے، تو یہ سارا کچھ نئے سرے سے ریسیٹ کرنا یا اس کو نئے سرے سے دیکھنا اور پھر وہ اتنی جلدی کیا سیٹ ہو جائے گا، یہ مسائل ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو جو افیکٹونیس ہے اس کو کرنا اور اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنا، فنڈز کو نیچے تک لے کے جانا، یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے۔ بٹ سر، آپ نے فائدہ نقصان سب ہائی لائٹ تو کر دیا، لیکن موجودہ صورتحال میں انہی دلائل کو لوگ کہتے ہیں کہ فائدے میں بھی اور نقصان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی رائے میں فوری طور پر جس طرح سے مختلف قیاس بھی ہو رہے ہیں، کیا ان میں وزن ہے؟ کیا واقعی میں اس وقت کوئی ایسی منشا نظر آ رہی ہے سسٹم کی کہ ریسیٹ ہونا ہے، صوبے بننے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ابھی ایک دور کا خواب ہے، ایک ٹیسٹر ہے؟ دیکھیں، جو وفاقی وزیر داخلہ ہے صدقی صاحب، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ اس وقت مقتدرہ کے بہت قریب ہیں، تو انہوں نے تو شاید وہ جو فیلنگ تھی، کیونکہ اس وقت ہماری مقتدرہ نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بہت اسٹیبلش بھی کر لیا ہے اور بڑی اس کی رسپیکٹ ہے دنیا بھر میں، لیکن یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ڈومیسٹکلی
کوئی تبدیلی نہیں آ رہی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے باوجود. تو میرا تو خیال ہے محسن نقوی صاحب کو صرف ہدف تنقید بنانا مناسب نہیں. انہوں نے تو پیغام دیا ہے کہ جو فیلنگ ہے اس کو انہوں نے پبلک کیا ہے. اور اب یہ فیلنگ ہو سکتا ہے کہ جب مذاکرات ہوں تو اس فیلنگ کے کیا اثرات نکلیں, درمیان میں کوئی مفاہمت ہو جائے. زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو, جو آپس کے جو فریق ہیں یہ بیٹھ کے کوئی راستہ نکال لیں. احسن طریقہ یا مناسب طریقہ تو یہ ہے. لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کے کنٹروورشل ایشوز جو کہ 70 سال سے حل طلب ہیں وہ ایک نشست میں یا ایک ہی جست میں تو یہ طے نہیں ہو سکتا. سر, صوبوں جیسے معاملے کو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو اس وقت سیاسی ضروریات, مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے نظریے سے دیکھا جانا چاہیے اس کی افادیت کو, یا پھر حقیقی طور پر یہ کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتی ہیں نہیں اس نظریے سے دیکھا جانا چاہیے؟ جب ہم فائدہ نقصان کی بات کرتے تو کیا پیمانہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں بظاہر ہے مجموعی پیمانہ تو وہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اس کی پازیٹیو کی سائڈ دیکھنی چاہیے, نیگیٹو بھی دیکھنی چاہیے. اگر ملک کا فائدہ ہے تو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے. لیکن یہ نہ ہو کہ بلوچستان پہلے سے حالات خراب ہیں اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے حالات ہیں, سندھ میں ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, سندھ میں بھی ہم ایک نئی صورتحال پیدا کر دیں, ڈسٹربنس پیدا کر لیں, اور پنجاب میں بھی ایک افیکٹو گورنمنٹ موجود ہے اس کو بھی ہم چیلنج کر دیں. تو یہ سارا کچھ ریسیٹ اتنا بڑا اتنی جلدی یہ کرنا جو ہے یہ بڑا ڈینجرس بھی ہوگا, چیلنجنگ بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کو تاریخ کے تناظر سے دیکھنا پڑتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے 1 یونٹ بنایا, 1 یونٹ بنا کے پھر 1 یونٹ توڑا, پھر 1973 کے آئین میں یہ صوبے طے ہوئے. تو ایک پوری تاریخ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ صوبوں نے ملک بنایا ہے, ملک نے صوبے نہیں بنائے. اگر آپ دیکھیں کہ سندھ نے قرارداد پاس کی, پنجاب اس میں شامل ہوا, پنجاب اس وقت ایک الگ سے اس کا وزیر اعظم ہوتا تھا, اس نے اس میں 1940 کی قرارداد میں اس نے شریک کیا. تو یہ ایک پوری تاریخ ہے. تو تاریخ میں ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی آسان ہے اور وہ چیزیں جو لوگوں نے اس وقت اگنور کی ہوتی ہیں, تاریخ کا وہی جو گم کردہ سنگ میل ہے وہ کسی وقت ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے تاریخ کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے, جغرافیے کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے, اتنے بڑے فیصلے کرتے ہوئے وہ ساری تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے جس سے ہم گزر کے اب یہاں پہنچے ہیں جو نسبتاً امن, خوشحالی اور بہتری کا دور ہے.